اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہاں سے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو متعین کیا، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور نازل کیا اس میں ہم نے واضح آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واقعات، قصص، اللہ کی حدود اور اصطلاحات کو اور اصلاحات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے شروع میں ہی اعلان کر دیا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس میں کچھ چیزیں متعین کی ہیں، اور اس میں ہم نے واضح آیات کو نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا، تم کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور تمہیں نہ آئے، بہما رأفۃ، ان دونوں پر نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما، ان کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کا ایک گروہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والا مرد ہو اور زنا کرنے والی عورت ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی سزا کو بیان کیا ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کی ہے کہ جو عاقل ہوں، بالغ ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو محصن کہا جاتا ہے، اور ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی، رجم کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر سزا ان لوگوں کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو شادی شدہ نہ ہوں، تو اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے سزا دی جائے گی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اب جب تم ان مجرموں کو سزا دو گے تو پھر تمہارے دل میں ان کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگ وہ معاشرے کے فساد کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں فحاشی اور برائی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہی روک نہ لگائی گئی اور یہاں پر ہی بند نہ باندھا گیا
تو پھر یہ برائی پھیلتی ہی جائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تم ان دونوں پر رحم نہ کھاؤ، ان پر ترس نہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ اب اگر تم ان دو لوگوں پر رحم کھاؤ گے تو یہ دو لوگ باقی معاشرے کو بھی خراب کریں گے، باقی معاشرے کے اندر بھی فساد برپا کریں گے۔ اگر ان دو لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے، اور جیسا کہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ان کو سزا دی جائے تو ایمان والوں کا ایک گروہ وہ ان کے سزا دینے کے وقت میں وہاں موجود ہو، تو سب لوگوں کو کان ہو جائیں گے کہ ایسا جرم آئندہ کبھی نہیں کرنا، اور اتنی حقارت اور ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کے اس فعل شنیع کی تشہیر ہوگی کہ آئندہ کوئی شخص بھی ایسا جرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں پر یعنی آج کے دور میں جو حدود اللہ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف روتے ہیں کہ فلاں جگہ پر زیادتی ہو گئی، فلاں جگہ پر زیادتی ہو گئی، ایک آدمی پر مجمع عام میں اگر اللہ کی حد کو نافذ کر دیا جائے، آپ دیکھیں کہ اس کی برکت سے پورے معاشرے کے اندر برائی ختم ہو جائے گی۔ ایک چور کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سارے معاشرے کے سامنے چوک اور چوراہے میں بڑے گراؤنڈ میں کھڑا کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری ختم ہو جائے گی۔ ایک ڈاکو کو پکڑ لیا جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، ڈاکو کو پکڑ کر اس کو مجمع عام کے سامنے لٹکا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، ڈکیٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی، اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے اور اس کے جسم کے اندر وہ جراثیم پھیل رہے ہیں، تو جہاں پر وہ زخم ہے تو اس کو کاٹ دینا، اس حصے کو اتار دینا، اس شخص کو کوئی ظلم نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور ان کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ زہر باقی جسم میں بھی پھیل جائے گی۔ گھر والے خود کٹواتے ہیں کہ جی کاٹ دیں، ٹھیک ہے، اگر یہ بچتا ہے تو اس کو تو کوئی ظلم نہیں کہتا۔ تو اگر معاشرے کا ایک ناسور، معاشرے کا ایک بد کردار شخص اگر وہ پورے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جب اس کے اوپر اللہ کی حد کو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کی حدود پر اشکال کیے جاتے ہیں اور بات کی جاتی ہے۔ اور پھر جب ایک شخص کو دیکھ کر دوسرے، آئے روز آپ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر گینگ پکڑا گیا ہے، فلاں جگہ پر گینگ پکڑا گیا ہے جو بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، ان کی ویڈیوز بناتا ہے، ان کی ویڈیو فروخت کرتا ہے، اور پھر وہ پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں۔ کون کرنے والے ہیں؟ تو اگر اللہ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنے کی برکت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، معاشرے کے اندر یعنی پاک بازی آ جائے گی۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں پر تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے دین میں نرمی نہ کھائے۔ تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں، اس لیے کہ جو ارحم الراحمین ہے، جو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ہے، جس کا اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس ناسور کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، اس کو یعنی اس کو سزا دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو سزا دی جائے، تو یہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا ایک گروہ ان کو جب سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت وہاں پر موجود ہو۔ الزانی، زانی مرد، لا ينکح، نکاح نہیں کرتا، الا زانیۃ او مشرکہ، مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ سے، شرک کرنے والی سے۔ والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ينکحها، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان او مشرک، مگر زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔
اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اگر کسی صاحب ایمان کو، پاک باز آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں عورت زنا کرنے والی ہے، تو اس کا طبعی میلان اس خاتون کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ یعنی اس ناپاک عورت کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، تو جب اس کا ایمان باقی نہ رہا تو اس کے یعنی تو وہ مشرک یا منکر ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے، تو ان کا نکاح بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ البتہ یہ قابلیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کرنا اہل ایمان کا اہل ایمان کے ساتھ ہی ہے، اور زانی شخص جب وہ زنا اس نے کیا تو وہ صاحب ایمان نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یعنی وہ صاحب ایمان رہتا نہیں ہے، حالت ایمان میں کوئی زنا کرتا ہی نہیں ہے، تو جب تک وہ دوبارہ وہ توبہ نہیں کر لے اور وہ تجدید ایمان نہ کر لے، اس وقت تک تو وہ صاحب ایمان نہ کہلایا۔ تو اس وجہ سے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس کو ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، جو تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں کو، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا، پھر وہ نہیں لاتے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ، فَجْلِدُوهُمْ، تم کوڑے لگاؤ ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور تم قبول نہ کرو ان کی گواہی کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور درستگی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کسی بھی پاک باز عورت کو تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پر چونکہ بات خواتین کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو اسی طریقہ سے پاک باز مرد کو تہمت لگانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، بات تو کہہ دی کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے، بات تو کہہ دی کہ فلاں مرد نے زنا کیا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اب اگر وہ شخص اپنے اس قول پر، اپنی اس بات پر 4 گواہ نہیں پیش کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اگر سچا ہے تو اس نے جو بات کی ہے تو اس کو معلوم تھا کہ میں اس بات پر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اس صورت میں وہ صاحب ایمان کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہ کی تشہیر کرنا چاہتا ہے، اور معاشرے کے اندر یعنی بری بات کو پھیلانا چاہتا ہے، تو اس صورت میں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی سزا اس کو یہ ملنی چاہیے کہ 80 جلدہ، کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور آئندہ ایسے شخص کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی اس کی گواہی معتبر نہیں، اس لیے کہ یہ شخص یا تو یہ کہ بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے، یا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے اس کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی درستگی کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ گواہی اس کی پھر بھی معتبر نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا جو فسق ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ تابو من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کی گواہی قبول کر لو، یعنی اتنی سخت سزا اس کو دی گئی ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ آئندہ اس کی کبھی گواہی معتبر نہیں، وہ بے اعتبار قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ
غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی آیات وہ واضح ہیں، صاف صاف آیات ہیں، صاف صاف اللہ نے احکام نازل کر دیے ہیں، صاف صاف باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اب اس میں ہم بات کریں چونکہ کے ساتھ، ہم بات کریں چنانچہ کے ساتھ، دراصل کے ساتھ، کہ اصل میں یوں تھا، اس وقت یوں تھا، اب یوں ہے، چونکہ یوں ہے، تو یہ اللہ کی دھرتی کو ناپاک کرنے والی بات ہے۔ جب اللہ کی دھرتی ناپاک ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بندوں پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے